السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کے ایک اندھیرے اور بدنام محلے میں ایک عورت برسوں سے جسم فروشی کا کاروبار چلا رہی تھی۔ وہ اب عمر کی اس حد میں داخل ہو چکی تھی جہاں جسم کا نہیں صرف ماضی کا سودا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک چیز اب بھی باقی تھی، کاروباری چالاکی اور نئی لڑکیوں کی تلاش کا جنون۔ اسے ہمیشہ نئی اور حسین لڑکیوں کی تلاش رہتی تھی، کیونکہ یہی اس کا گاہکوں کو لبھانے کا واحد راستہ تھا۔ ایک روز شام کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک غیر معمولی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ دودھ جیسی سفید رنگت، نیلی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے کام چاہیے۔ عورت نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا، پھر اپنی اندرونی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، آؤ اندر آ جاؤ، تمہیں کام ضرور ملے گا۔ اس نے اسے ایک صاف ستھرا کمرہ دے دیا اور کہا، بس آرام سے بیٹھو، گاہک آتے ہی ہوں گے، آج تمہیں دیکھ کر سب دیوانے ہو جائیں گے۔ عورت نے جلدی جلدی اپنے خاص گاہکوں کو فون کیے، آج ایک نیا چہرہ آیا ہے، ایسا حسین شاید تم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، جلدی آؤ۔ گاہکوں نے بھی وقت ضائع نہ کیا اور چند لمحوں میں قطار لگ گئی۔ پہلا گاہک آیا، کمرے کا دروازہ کھولا، اندر جھانکا اور اچانک پیچھے ہٹ کر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرا گاہک آیا، وہ بھی دروازہ کھول کر ٹھٹک گیا اور کانپتے ہوئے چپ چاپ نکل گیا۔ یہ منظر بار بار دہرایا جانے لگا، کوئی اندر جھانکتا، کوئی دیکھتا اور بنا کچھ کہے چہرے پر ہوائیاں لیے واپس چلا جاتا۔ اب عورت کو الجھن ہونے لگی، اتنی حسین لڑکی مگر سب گاہک بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اس نے خود کمرے کی طرف قدم بڑھائے، دل میں وسوسے تھے، کہیں لڑکی مر تو نہیں گئی یا کوئی آسیب ہے۔ دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے تلے زمین نکل گئی۔ کمرے میں لڑکی سفید لباس میں فرش پر بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، ہاتھ دعا میں اٹھے ہوئے، اور کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا ماحول عام نہیں لگ رہا تھا، جیسے کوئی روحانی مقام ہو۔ سبحان اللہ۔ عورت نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے سیدھا دل میں اتر جائیں۔ ان آنکھوں میں نہ شرم تھی نہ لالچ، صرف سکون تھا اور ایک نور۔ ماں جی، لڑکی نے نرم آواز میں کہا، میں یہاں جسم بیچنے نہیں آئی بلکہ روحیں جگانے آئی ہوں۔ عورت کو حیران ہوئی، کیا مطلب؟ لڑکی نے کہا، آپ نے سوچا کہ میں آپ کے کاروبار کے لیے آئی ہوں، مگر میں یہاں اس گناہ کی دلدل میں پھنسنے عورتوں کو جگانے آئی ہوں تاکہ وہ جان گئے۔ برسوں سے وہ یہی سوچتی آئی تھی کہ اس کا جسم ہی سب کچھ ہے اور یہی اس کی بقا ہے، مگر آج پہلی بار کسی نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ عورت ہے، صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں۔ تم کون ہو؟ عورت نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا، ایک پیغام ہوں ان تمام عورتوں کے لیے جو مجبوری، لالچاری یا لالچ میں آ کر اپنی عزت کا سودا کرتی ہیں۔ میں انہیں بتانے آئی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے بدلنے کا، بچنے کا۔ اتنے میں روشنی اور تیز ہو گئی۔ عورت نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو لڑکی وہاں نہیں تھی، کمرہ خالی تھا، صرف وہی سفید چادر بچھی تھی جس پر کچھ عربی الفاظ لکھے ہوئے تھے، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد عورت نے اپنا دھندا بند کر دیا، مکان فروخت کیا اور ایک مدرسے میں داخل ہو گئی جہاں بے سہارا لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ اب ان بچیوں کو صرف عزت سے جینا سکھاتی تھی۔ جب بھی کوئی پوچھتا، تمہاری زندگی یوں کیسے بدل گئی، وہ مسکرا کر کہتی، ایک رات ایک لڑکی آئی تھی جو میرے دل کو جگا گئی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ شاید اللہ کا پیغام تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان بچنا چاہے تو ایسے بھی بچا جا سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے وہ اس طرح بچا لیتا ہے، اور کبھی بھی اللہ ہدایت دے سکتا ہے۔ نا امید نہ ہو، نیکی پہ کامل یقین رکھو، اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کی پوری جوانی بتاؤ بربادی کام میں ہی نکالی، اس نے ہی نکالی عورت نے، اور پھر اللہ نے ہدایت دے دی اسے۔
اسی طریقے سے میری ان بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ غلط راستے کو اختیار نہ کریں اور اچھے راستے پہ چلیں گی تو بس تھوڑی مشکل تو ضرور ہوئے گی. کبھی روٹی کے لیے انسان ایسا کرتا ہے, کہیں بچوں کو پالنے کے لیے ایسا کر گزرتی ہیں عورتیں, اور کہیں بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے اس دلدل اور گناہوں سے بچو, اوروں کو بھی بچاؤ, کوئی آپ کے آس پاس بھی ہے تو اسے بھی بچاؤ, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان رہے اور ہم سب کی حفاظت کرے, ہم سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے, آمین ثم آمین. تو پھر میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.